وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت ہے 2406، ترمذی کی حدیث ہے۔ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہ زبان کی حفاظت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر بڑی بات تو چھوٹی سی ہے، نعمت بہت بڑی ہے، سزا بھی اس کے اوپر اتنی بڑی ہے اور جزا بھی اس کے اوپر اتنی بڑی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ کہا انہوں نے عرض کی، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صورت نجات کی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اختیار میں کر اور روک رکھ اپنی زبان، اور جگہ دے تجھ کو گھر تیرا، یعنی خانہ نشین ہو جا اور روتا رہے اپنی خطا پر۔ ایک شارٹ ٹرم میں دو الفاظ میں سمجھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھ، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جگہ دے تجھ کو گھر تیرا، یعنی خانہ نشین ہو جا۔ اس کا صرف ایک یہی حل ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان پہ قابو رکھ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ رکھ سکتا ہے جبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جزا سزا دونوں رکھی ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ رکھنا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان کام نہیں کہ بظاہر تو انسان سن لے گا، آپ بھی سن لیں گے، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، لیکن اس پہ کنٹرول کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی بتا دیا ہے کہ آپ زیادہ تر پھر گھر میں ہی رہیں، نشین ہو جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کام سے نکلیں اور کام سے واپس گھر میں۔ فالتو آپ نکلیں گے، فالتو آپ بات کریں گے، بات سے بات نکلے گی اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، ثواب کمانے نکلیں گے اور گناہ میں چلے جائیں گے، جنت کمانے نکلیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 2407، ترمذی کی روایت ہے۔ ابی سعید خضری رضی اللہ عنہ سے مرفوع کیا انہوں نے اس حدیث کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کرتا ہے آدمی، سب اعضاء اس کی عاجزی کرتے ہیں، یعنی سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے کہ بھائی تو صحیح رہے زبان کے آگے، اور کہتے ہیں کہ ڈر تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے مقدمے میں، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی ہوئی تو ہم سب سیدھے ہوئے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو گئے۔ زبان اگر غلط استعمال ہوئی، زبان کے چکر میں پورا جسم جہنم میں جائے گا، پورے جسم سختی میں جائے گا، اور زبان اگر صحیح رہی تو سب کے سب، تو اسی لیے سب کے سب اچھی جگہ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے سارا جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ تو صحیح رہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2408، روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ضامن ہو مجھ سے اپنی دونوں داڑوں کے درمیان اور دونوں پیروں کے بیچ کی چیز کا ضامن ہوگا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ان دو چیزوں کو سنبھال لے، کہ اپنے شرک نہ کرے اور ان دو چیزوں کا سنبھال لے، کہ اپنی داڑھوں کے بیچ میں کیا ہے، زبان ہے نا، اس پہ کنٹرول کر لے، اور دو پیروں کے بیچ میں کیا ہے، اس کے اوپر آدمی انسان کنٹرول کرے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے لیے زبان پہ کنٹرول کرنا، غیبت، بہتان، کلمات کفر، یہ سب چیزیں اسی چیز کا ہے کہ زبان کے ذریعے ہوتا سارا ہے۔ 2410 حدیث ترمذی کی روایت سفیان بن عبداللہ سے
کہا عرض کی میں نے یا رسول اللہ بیان فرمائے مجھ سے ایک ایسی بات کہ مضبوط پکڑوں میں اس کو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو رب میرا اللہ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی. پھر کھائے میرے اس بات پر کہ شک نہیں کرے کبھی. پھر عرض کی میں نے یا رسول اللہ کیا چیز ہے خوف کی اور کس چیز سے ڈرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے. وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کس چیز کا خوف ہے, کس چیز سے ڈرتے ہیں آپ مجھ سے کہ ہم سے کیا غلطی ہو سکتی ہے. سو پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان, فرمایا کہ یہ اس چیز کا خوف ہے, یہاں سے آپ گڑبڑ مار دیں گے. دو 2411 ترمذی کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مت کلام کر زیادہ سوائے ذکر الہی کے, اس لیے کہ کثرت کلام کی بغیر ذکر الہی کے سبب ہے دل کی سختی, اور دور تر آدمیوں کا اللہ تعالیٰ سے سخت دل والا ہے, اور دور تر آدمیوں کا اللہ تعالیٰ سے سخت دل والا ہے. یعنی اس کے اندر بھی وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اپنی زبان سے صرف ذکر الہی کرے. اللہ کے ذکر کے لیے تو جتنا بولنا کم ہے, جتنی بات کرے, تبلیغ کے لیے جتنی بات کرے, اچھی باتوں کے لیے, نیک باتوں کے لیے, صدقہ جاریہ کے لیے, کوئی بھی نیکی کے دنیا کے کسی بھی کام کے لیے اگر آپ بات کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں تو وہ سب جائز ثواب میں جائے گا. لیکن بے فضول بات اگر آپ نے شروع کر دی کسی بھی حوالے سے, تو بے فضول بات کے اندر لازمی سی بات ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی منہ سے بات نکل سکتی ہے. مثال کے طور پہ آج کل تو بہت عام سی بات ہے, آپس میں غیبتیں ہو جاتی ہیں, گالیاں گلوچ ہو جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیا سے کیا منہ سے بک جاتا ہے. لوگ گھنٹوں چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, بک بک کرتے رہتے ہیں, فالتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ تو بہت بڑی گناہ کبیرہ ہے یہ. اور اس کے اندر غیبت جو ہے وہ تو لازمی سی بات ہے کہ جہاں ہم صرف عورتوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ یار عورتیں بڑی, اس معاملے میں 4 عورتیں 2 عورتیں بیٹھ گئیں اور غیبت کرتی, مرد بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں ہے. 19-20 کا ہی فرق ہوگا, ہو سکتا ہے برابر ہی ہو کہ جہاں مرد بیٹھتے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں آج کل, اور جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں تو بیٹھ کے ان کو ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا بغیر غیبت کیے. وہ کیا ہے, وہ زبانی استعمال ہو رہی ہے نا اس کے اندر. غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. جیسے زنا ہے, سود ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, اس طرح کی گناہ کبیرہوں کے اندر سے یہ غیبت کرنا بھی آتا ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس اگر وہ برائی ہو, کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ بھی اگر بتایا جائے تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوئی جو تم فرما رہے ہو تو وہ تو بہتان ہوا, وہ بہتان ہوا. پھر غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر وہ برائی ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں, لوگوں میں پرچار کر رہے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, وہ بہت بڑی بات ہے. غیبت سے انسان بچنا چاہیے, یہ بہت ہی بری چیز ہے. شکریہ.